جو اصل منزل ہے جہاں ہم سب کو جانا ہے، وہ لفظ بھی جبت بن گیا، تذکرہ تو بہت دور کی بات۔ تو جب وہ تصور جب اس کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں محنت کیسے کرے گا؟ تو ایک گھر میں ماحول بنانا، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا کہ بھائی مسجد نبی میں اس کے تذکرے ہوتے تھے، اس کی باتیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی سنا دیتے، اور ایسے نبی سنا دیتے جنہوں نے اپنی سبھی آنکھوں سے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا، ایسا نبی سنا، اور سننے والے صحابہ ہیں جو آپ کی باتیں ہر بات پر یقین کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں گھر پہ آتی ہیں، عورتوں میں، بچوں میں، سب کے سامنے آخرت کی بات کرتے ہیں۔ مسجد کی باتیں گھر میں نہیں جاتی، کاروبار کی، نوکری کی باتیں، دنیا کی باتیں گھروں میں جاتی، اور ہم سب کا یقین کا بہت بڑا بگڑ ہے، اور بگڑے ہوئے یقین کے ساتھ آدمی چلا گیا تو یہ سب سے بڑا نقصان اٹھائے گا مرنے۔ یقین کا بگڑ بہت ضروری ہے، اس کو دور کرنا۔ جیسے کہ پچھلے سالوں میں اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے کی زبان کے اوپر کیسے کیسے الفاظ آ گئے، اللہ ہماری حفاظت فرماؤ۔ علماء کرام یوں کہتے ہیں کہ موت خیر اللہ کے ہاتھ ہے، تقدیر کا جو یقین ہوتا ہے کہ آدمی تقدیر پر بھروسہ کرے، تقدیر پر یقین کرے کہ بھئی نفع نقصان، بیماری، تندرستی، موت حیات سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو چیز 19 سالوں میں ہوئی ہے وہ تو اللہ نے دنیا کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا ہے۔ ان سالوں میں 2020 میں ایسی بیماری آئے گی اور ایسے لوگ مریں گے، اس کے پیچھے یہ کریں گے، یہ کریں گے، سب اللہ کی طرف سے، اس میں کسی کی کوئی سازش نہیں۔ ہم سب کیوں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ بچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو مار نہیں سکتی، تو کیسے مر گئے؟ اور اگر اللہ کسی کو مارنا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ تو یہ یقین ہمارا کہاں چلا؟ اب ہماری زمانے میں کیا تھا کہ فلاں ڈاکٹر سے ہو گیا، فلاں ملک نے ایسا کیا، ایمان سے آدمی باہر چلا۔ اگر گھر میں یہ فضا ہے، بچوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، جہاں جاؤ اچھے خاصے لوگوں میں یہ فضا ہے، اور ہم نے سب جگہ پر دیکھا کہ بہت سارے بچ کر واپس آ گئے، مرنے کے قریب پہنچ کر واپس آ گئے، اور جو اچھے خاصے تھے وہ چلے گئے۔ تو یہ یقین ہمارا اندر کے اندر پیدا ہو جائے کہ موت حیات اللہ کی، دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ ہاں سبب اللہ نے بنایا، یہ ڈاکٹر سے مرے گا، یہ پولیو سے مرے گا، اس کو 4 آدمی مل کر ماریں گے، یہ سبب اللہ نے بنایا ہے، یہ چاروں نے مارا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس کی موت اس طرح ہی طریقے سے ہی ہوگی۔ اب دنیا چاہے کتنی ہی باتیں کرے، لیکن اس کی موت کا وقت آ گیا تھا، اور اس کا موت کا طریقہ بھی اللہ کو معلوم تھا کہ اس طرح سے مرے گا، تو سارے حفاظت کرنے والے کے پھر بھی مر گئے۔ حفاظت کے انتظام میں اللہ نے مار کے دیا، بڑے بڑے نشیلتوں کو مار کے دیا، حفاظت کا انتظام ہے، اللہ نے حفاظت کرنے والوں سے ہلاک کر دیا، اور بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اس لیے یہ سبب جو ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری عورتوں میں، اس کو لانا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے ایک تو باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہیں، دنیا میں تقریریں بہت ہوتی ہیں، تو پوری دنیا کے جتنے مولانا کی تقریریں سنتی ہیں وہ ایک چھوٹے مقام میں آ جاتی ہیں، لیکن جس کو زندگی بدلنی ہے تو ساری تقریریں سن کر بھی وہاں کا وہاں ہوتا ہے۔ اصل جو معیار ہے اپنے آپ کو بدلنے کے اوپر، کہ میں کچھ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں تو اللہ بدلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے اللہ پاک اس قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر کرتا ہے۔ وقت لگانے والے ساتھی کے اندر ہی فکر نہیں ہے تو اللہ اس کو نہیں بدلے گا، جس کے اندر بدلنے کا جذبہ ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے سبب پیدا کرے۔ ابو طالب حضور ساسوں کے چچا ہے، تقریباً 42 سال ابو طالب نے حضور ساسوں کا زمانہ دیکھا۔ کوئی تصور سوچے تو صحیح، آخری زمانے کے نبی جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا۔ آدم علیہ السلام 40 سال ہوئے اپنی بھول کی معافی کے لیے،
پھر اللہ راجا آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ مجھے ساسوں کے صدقے تو پہلے تو مجھے معاف کر۔ اللہ کی طرف سے وہی آئے جس کا برا ہے آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے دل میں آیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر اللہ نے کہا جس کا برا ہے آدم علیہ السلام یہ تمہاری اولاد میں سے ہوگی، آخری زمانے میں بھیجے جائیں گے اور ان کو پیدا کرنے کا مقصد تو ہوتا تو ہم آپ کو بھی دنیا میں نہ ہوتا۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا سب اللہ کے نبی کے سب کے دنیا میں آئے۔ اتنی بڑی شخصیت جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا سجائی، آسمان بنایا، زمین بنائی، جس کے صدقے میں اللہ دنیا کو سجاتا ہے، وہ ہستی جس کے گھر میں ہے ابو طالب کے مکان میں بچپن گزرا، جوانی گزری، زندگی کے تقریباً 42 سال گزرے، لیکن دل میں طلب نہیں تھی، کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ نبی کی صحبت ملنے کے باوجود بھی ہدایت نہیں تھی۔ اندر کی طلب بہت ضروری ہے، اللہ بھی طلب کو ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ ہم سب محتاج ہیں۔ حدیث میں جس کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کو بھی دل میں یاد کرتا ہے۔ جب بندہ اس کا تذکرہ مجلس میں کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب بندہ ایک پاری اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ ایک آتا ہے، جب وہ چل کے جاتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ لیکن اس حدیث کی تفسیر میں جو ہے کہ پہل جو ہے نا بندے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں، کیونکہ بندہ محتاج ہے، اللہ محتاج ہے۔ اس کے بعد دوستوں بہت ضروری ہے کہ ہر موقع پر، ہر عمل کے موقع پر اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، گشت میں جا رہے ہیں، تشریح میں جا رہے ہیں، مشورے میں بیٹھے ہیں، تعلیم میں بیٹھے ہیں، ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میں تو اس لیے بیٹھ رہا ہوں تاکہ میرے اندر کچھ پیدا ہو جائے۔ میں اس طرح سمجھوں کہ میں بہت پرانا آدمی ہوں، میری وجہ سے مشورہ چلتا ہے، میں نہ ہوں تو مشورہ ہی نہیں ہوگا، میں نہیں ہوں تو جماعت ہی نہیں چلے گی۔ سیرت پوری اٹھا کے دیکھیں گے نا تو اس میں ساری چیزیں ملیں گی۔ جس کے دل میں فکر تھی، طلب تھی، اللہ نے ایسے لوگوں سے کام لیا، جس نے بدلنا چاہا اپنے آپ کو، اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ان کو بھی ہدایت ملی، ان کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی۔ صحابہ کو اللہ نے ہدایت دے کر پورے عالم کو اللہ نے اٹھایا اور سب کے لیے نمونہ بنا دیا، اخلاق ایسے بنا دیے، معاملات ایسے بنا دیے، زندگی ایسی بنا دی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کو نمونہ بنا ہے۔ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ نے۔ تو ان کے تذکرے جو ہے نا ہمارے گھروں میں ہونا ہے، صفات کے تذکرے ہوں، قربانی کی باتیں ہوں۔ آج 24 گھنٹے میں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول، دین کی مجلس سے یہ ساری ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس اس کا وقت ہی نہیں کرتا کہ ہم اپنے گھر والوں کو آدھا گھنٹہ دیں، 1 گھنٹہ دیں، دین کی بات سنائیں۔ دوستوں کے لیے آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے ہر ایک وقت چوکڑی آباد ہے، گلے آباد ہے، فضول جگہ جتنے ہیں نا سب آباد ہے، گھر آباد نہیں ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ بھائی ہم سب اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں۔ قرآن میں جس کا خلاصہ ہے ایمان والوں اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ گھر والوں کو دین سکھائیں۔ تو گھر میں دین کے تذکرے ہونے چاہیے۔ جن گھر کے اندر برسوں سے ہماری ماں رہتی ہے، ہماری بیوی رہتی ہے، ہمارے بچے رہتے ہیں، جن کے اوپر ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو لوگ ہمارے دنیا کا خیال کرتے ہیں، ہمیں اس کے آخرت کا خیال کرنا چاہیے۔ جو عورت ہمارے لیے کپڑوں کی فکر کرتی ہے، کھانے کی فکر کرتی ہے، برتن کی فکر کرتی ہے، گھر کی صفائی کی فکر کرتی ہے، ہمارے 80% کام حاصل کر دیتی ہے۔ آج اس عورت کے پاس دین کے لیے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جھگڑا کرنے کا وقت ہے، کچھ کھانے پینے میں کچھ کمی جیسی ہو جائے تو اس کا وقت ہے، لیکن تعریف کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستوں بزرگوں اس کی کوشش کریں اپنے گھر والوں کو لے کر
زندگی بہت چھوٹی ہے، 60-70 سال کی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضائل ذکر میں، جس کا خلاصہ حدیث ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ بھائی جنت میں جانے کے بعد جنت کے آدمی کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، صرف اس گھڑی کا افسوس ہوگا جو اس نے دنیا میں بغیر ذکر کے گزر. ایک ایک لمحے کی قیمت مرنے کے بعد ہوگی، آج نہیں. آج ہمارا سارا وقت دنیا والوں نے لے لیا، دنیا کی چیزوں نے، دنیا کے اسباب نے، انٹرنیٹ نے ہمارا سارا وقت لے لیا. اور لوگ اتنے مشغول ہیں کہ ان کے پاس سبحان اللہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اتنے لوگ مشغول ہو چکے. اس کے بعد دوستوں بزرگوں، ہم اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں. وقت بہت چھوٹا ہے ہمارے پاس، اور تیاری کا زمانہ چھوٹا کیا ہے اور تیاری بہت بڑی ہے. جتنے بھی دنیا میں بزرگ آئے، ایک اللہ علیہ سب کچھ کھا کر زندگی گزار رہے ہیں. کسی نے مجھے حضرت کچھ بھی نہیں کھا رہے، تاکہ میں نے روٹی چبانے کا حساب لگایا تو اس میں تقریباً 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں. میں نے 40 سال سے روٹی نہیں کھائی. بھائی میں ذرا بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ میں اپنی زندگی کی لائف پر بھیج رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کی کیا ترتیب ہے، میں صبح سے شام تک میں کیا پلان بنا رہا ہوں. میرے 24 گھنٹے کے جو پلان ہے نا وہ تو دنیا کے ہیں، آخرت کا کوئی پلان نہیں. آخرت کے لیے تو تشکیلیں کرنی پڑتی ہیں. دنیا میں دیکھو ایک آدمی مارکیٹ میں، ایک آدمی کی دکان ہے، اچھی خاصی دکان چل رہی ہے، اس کا 18 سال کا بیٹا ہے یا تو 14 سال کا بیٹا ہے. وہ اپنے بیٹے کو مارکیٹ میں دکان میں لے جائے گا 5 مہینے 6 مہینے، اس کو بتائے گا ساری چیزیں کو ایسے مال لینے کا، یہاں سے خریدے گا، ایسے بیچنے کا. 5 مہینے 6 مہینے، پھر اس کے دل و دماغ میں ایسی دکان اور دنیا بس جائے گی اس 14 سال کے بیٹے کے دل میں کہ وہ 60 سال کا بوڑھا ہوگا نا تو اس کی تشکیل نہیں کرنی پڑے گی. 8 بجے دکان جاؤ، اس کو دکان سمجھ میں آ گئی. لیکن ہمارا اللہ معاف فرمائے یہ حال ہے کہ 20 سال کا پرانا، 20 سال سے وقت لگنے والا ساتھی 21ویں سال کی اس کی تشکیل میں ڈالتے ہیں. اتنے سالوں کی تبلیغ کے باوجود بھی تبلیغ سمجھ میں نہیں آتی. بھائی بھیجا اس لیے جا رہا ہے تاکہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو. ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا، اسی لیے تو بھیجا جا رہا ہے. 40 دن 4 مہینہ آپ کو پھیرنے میں چلو جا کے آ گیا، ماشاء اللہ اچھی خاصی دعائیں یاد کر لی، قرآن سیکھ لیا، الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن ذمہ داری کا احساس کتنا پیدا ہو کہ اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے، اس کے لیے قربانی دینے کا مزاج کتنا پیدا ہو. جب تقاضا آتا ہے تو میں کیا لیول کرتا ہوں، اپنی دنیا کو سوچتا ہوں یا دین کو سوچتا ہوں. پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ اگر دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو پھر کیا دیتا ہوں کہ یار مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا. دنیا کا نقصان ہوتا ہے. ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے، اور آدمی جتنا ذمہ دار ہوگا نا اتنی بڑی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے گے کام کے. ایک آدمی ملک کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ داخل ہو جائے تو ملک میں نقصان پیدا ہوتا ہے. ایک شہر کا ذمہ دار ہے، وہ داخل ہو جائے تو شہر میں نقصان پیدا ہو جائے. اور ہم سب تو عالمی ذمہ دار ہے. عالمی ذمہ دار داخل ہو جاؤ دنیا میں نقصان پیدا ہو. عالمی ذمہ داری اللہ نے ہمارے سر پر ڈالی. اس لیے اللہ نے فرماتے ہیں ہر عمل کے بعد استغفار اس لیے کرا جاتا ہے. ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر عمل کے بعد استغفار کہ اللہ جیسے کرنا چاہے ویسے نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی نے استغفار کیا، سب سے بڑی قربانی طائف کی. اتنی بڑی قربانی کے بعد آپ نے استغفار کیا کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں بات نہیں کرتا، مجھ سے ہو گیا، میں نے کیا، میری محنت سے جماعتیں نکل گئی، میری محنت سے کام جم گیا. یہ بات تو اللہ کو بھی پسند ہے. جتنا آدمی قربانی میں آگے بڑھے اتنی اس کے اندر توازن زیادہ پیدا ہوتا ہے. جتنا آدمی تقاضوں کو زیادہ ہوتا ہے نا اتنی اس کے اندر توازن زیادہ پیدا ہوتا ہے. کہ اللہ کے نبی پر جتنا انعامات ہوتے گئے، اللہ کے نبی شکر گزاری میں اتنے آگے بڑھتے ہیں. اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پیر پر ورم آ جائے. اللہ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی اس کا قرآن اللہ نے کہ آپ اتنی ساری مسلط کیوں اٹھا تاکہ عائشہ کا شکر گزار بننا تھا. ہم نبی دور کا صلاۃ الشکرانہ کی پڑھتے ہیں کہ چلو اللہ تیرا احسان ایمان کی دولت دے دی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے.
शुक्र गुजारी की नमाज जिसको कहते हैं, अल्लाह मुसलमान के घर में पैदा किया, कितनी बड़ी दौलत है, 10 गुनी बड़ी जन्नत का मालिक बनेगा। और ऐसी जन्नत अल्लाह ने फरमा दे। देखो दुनिया जो तरक्की करती है, दुनिया की सारी चीजें सैंपल है, सारी ओरिजिनल चीज कहाँ मिलेगी भाई? जन्नत में। इंसान भी ओरिजिनल नहीं है, हम सब भी क्या है भाई, हमारा असल जो बदन है ना वो तो जन्नत में बनाया जाएगा, हमारी असल बॉडी जन्नत में बनेगी। ये तो 6 फुट का 5 फुट का है, जन्नत में तो 60 फुट का 120 फुट का बन जाएगा। ओरिजिनल इंसान जन्नत में बनेगा, इसकी ओरिजिनल आवाज जन्नत में मिलेगी, उसमें ऐप नहीं होंगे जन्नत में, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं, पसीना नहीं, बदबू नाम की कोई चीज जन्नत में नहीं होगी। दुनिया में जितना है ना ये सारा बिगाड़ बनाता है, ओरिजिनल इंसान वहां बने, क्योंकि वहां ओरिजिनल चीजें हैं तो इंसान भी ओरिजिनल है। एक साइंटिस्ट भी क्या था, बहुत साल पहले हमारे यहाँ हाजियों का जो हुआ, तो वहां फरिश्ता वगैरह कहते थे कि भाई अब वो तो अपनी जबान में तो साइंस की दुनिया में कह रहा है, लेकिन इसका इशारा इस्लाम की तरफ। वो भी कह रहा था कि दुनिया में जितने इंसान है ना वो यहाँ सैड नहीं होते दुनिया में, और ये इसलिए सैड नहीं होते कि ये किसी और जगह से आए हुए हैं। सैड नहीं होते इसका मतलब क्या भाई, किसी को अच्छी घड़ी मिल जाए तो थोड़े दिन के बाद वो भी उससे दिल उतर जाता है, कोई अच्छा मोबाइल आता है तो चंद दिनों के बाद उसके ऊपर से दिल उतर जाता है, अच्छी कार आए तो चंद महीनों के बाद इस पर से दिल उतर जाता है, अच्छा बंगला बनाए तो 3-4 साल के बाद दिल उतर जाता है। यानी सैड नहीं होता कि चलो कोई चीज मिल गई हम खुश रहता है, ऐसा नहीं होता। नई चीज मिल गई बहुत खुश रहता है, फिर थोड़े वक्त के बाद फिर मायूस हो जाता है, कोई नई चीज की तलाश में रहता है, यानी सैड नहीं होता। तो ये कहते हैं कि ये किसी और दुनिया से आया है इसलिए सैड नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जन्नत से आया होगा, कहां से आया, इसलिए हम सब यहाँ सैड नहीं होते। हमारा सैटिंग की जगह जन्नत है, वहां सब सैड हो जाएगा। यहाँ दुनिया में सेंसर सिस्टम से चलता है ना, जैसे एंड्रॉइड का मोबाइल होता है तो आंख का लॉक आ गया ना, आंख दिखाओ तो लॉक खुल जाता है, सेंसर सिस्टम के भाई आंख दिखाओ तो लॉक खुल जाता है मोबाइल में। जन्नत उससे भी आगे है, जन्नत दिल के सेंसर से चले, एक छोटी सी हुकूमत अल्लाह दे देगा, और जन्नती के दिल में जो बात पैदा होगी वो जन्नत में काम में आएगी। वो दिल में सोचेगा कि भाई कोई भुना हुआ गोश्त खाना है तो आ जाए, वो सोचेगा कि मुझे ऐसा महल चाहे तो हो जाए। दिल के सेंसर से जन्नत चलेगी, उसको आंखों का इशारा भी नहीं करना, ओरिजिनल जिसको कहते हैं ओरिजिनल। अब ये तो सुनने वाले अल्लाह हम सब को माफ करो, हमारी कमजोरी है कि हम बातों को याद सुनते हैं याद नहीं करते। अल्लाह हमें इसका यकीन नसीब करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका खुलासा है, अल्लाह ने फरमाया हुजूर साहब ने पूरी जिंदगी में कभी मजाक में भी झूठ नहीं कहा, ऐसा नबी की बातें नहीं। और जानते हो सच्चाई कितनी बड़ी चीज है, जिस नबी से अल्लाह का कयामत तक आने वालों से काम लेना चाहते थे, उस नबी से अल्लाह ने मजाक में भी झूठ नहीं बोलने दिया। सच्चाई बहुत बड़ी चीज है, 40 साल की उम्र में आप मजाक में भी झूठ नहीं बोले। फिर आपने ऐलान किया नबूवत का, तो जितने लोग भरोसे वाले थे ना, जिनके दिल में तो गुमराही भरी हुई वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारा मजमा आपकी जिंदगी की वजह से ईमान ले आया कि ये सारे इन्होंने मजाक में भी झूठ नहीं। और आप हिजरत फरमाकर जब मदीना तशरीफ ले गए तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु यहूदी के बहुत बड़े आलिम थे, उस जमाने में मुसलमान नहीं हुए थे, तो सारे मदीना के यहूदी देखने के लिए बाहर आ गए कि भाई मुसलमानों के नबी आ रहे हैं। तो इसकी जब निगाह पड़ी ना हुजूर शासन के ऊपर, तो सबसे पहला जुमला यह था कि ऐसा चेहरा किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता, यहूदी क्या। इसके हदीस में आता है जिसका खुलासा है कि मुसलमान बखील हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। तो झूठ से अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, अपने बच्चों को सच्चाई पर लाओ, घर वालों को सच्चाई पर लाओ, मजाक में भी झूठ बोलने से बचो। अगर निकल जाओ तो इस्तग़फ़ार करो। सच्चाई बहुत बड़ी चीज है, जो आदमी सच बोलेगा ना इसकी तशरीह में वजन पड़ेगा, झूठा आदमी की तशरीह में वजन नहीं होता। जो दुनिया में भी झूठ बोलता है इसकी तशरीह में वजन नहीं होता, क्यों? ताकि इसका क्या भरोसा।
اللہ کی نبی کی بات پر بھروسہ کرنے والوں نے اس لیے بھروسہ کیا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. تو جو آخرت کی باتیں سنائیں گے بالکل حق ہو. اس سے ہم ارادہ کریں آج سے انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں. ہمارے گھر والوں کو بھی اس کی ترکیب دیں انشاءاللہ کہ گھر والے بھی جھوٹ نہ. پھر حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ہر اس آدمی کے لیے جنت کے کنارے پر بہار دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مجاز میں بھی جھوٹ بولنا چاہتا. اللہ کے نبی نے ہر اس آدمی کے لیے جنت کے کنارے پر بہار دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مجاز میں بھی جھوٹ بولنا. پھر آپ نے فرمایا میں ہر اس آدمی کے لیے عورت کے لیے جنت کے درمیان حصے میں بہار دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑے. دنیا میں مسئلے یہی ہے نا, مجھے کہنے والا کون, اس کے جھگڑے ہو, میں حق پر چھوڑ دوں, کیا فرق پڑتا ہے. آج یہ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے باہر اس آدمی کے لیے جنت کے سب سے اونچے درجے میں بہار دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھے ہو. صفات کی قیمت ہے اللہ کے دربار میں, اور صفات سے اللہ کے دربار میں آدمی تولا جائے گا, مال سے نہیں تولا جائے گا. صفات کی قیمت ہے. اس لیے عبادتوں سے زیادہ دخل جو ہے نا وہ معاملات, معاشرت اور اخلاق کا ہے. کہ شہید کو بھی جنت میں جانے سے روکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو قرضہ ہے. کہ انبیاء اور صدیقین کے بعد اگر کسی کا قرضہ ہے تو شہید کا ہے. اگر وہ قرض دار ہے نا اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا. کتنی بڑی چیز. لین دین کا معاملہ کلیئر کرنا بہت بڑی بات ہے. تہجد گزار آدمی ہے, تسبیحات پڑھتا ہے, بہت ذکر کرتا ہے, لیکن مال کے بارے میں گڑبڑ کرتا ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کی نوافل, اس کا ذکر اس کو نجات نہیں دلا سکے. قیامت کے میدان میں جس کا دبایا ہے وہ پکڑے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ بہت سارے اپنے پاور, اپنی طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, زمین دبا لیتے ہیں, کسی کا مال دبا لیتے ہیں, جو ہو جا کر لو, جاؤ کیا کر لو, ایسے بولنے والے ہوتے ہیں. اپنے طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, اپنے پاور میں ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے بھائی چند روز کا دنیا کا نشہ ہے, مرتے ہی سارے نشے اتر جائیں. اور قیامت کے میدان میں ہر مظلوم طاقتور ہوگا اور ہر جانب کمزور ہوگا. وہ ایسی چیز نہیں ہے. دنیا کا سارا نشہ اتر, پاور, سارے طاقت کا نشہ اتر جائے گا مرتے ہی. اس کا اللہ سے ڈرنا چاہیے. بڑے بڑے اللہ والوں نے بھائی 1 روپیہ باقی, 1 روپیہ باقی, ایک اللہ نے کسی جگہ پر حدیث کا درس دے رہے, بہت بڑا مجموعہ ہزاروں آدمی درس میں کرتے, 1 ہفتے کے لیے کہیں سفر میں چلے گئے, مجموعہ پریشان کہ حضرت کہاں چلے گئے, جس کا مجموعہ خلاصہ میں آپ کو سنا. 1 ہفتے کے بعد واپس آئے تو پوچھا لوگوں نے حضرت کہاں چلے گئے, اتنا سارا مجموعہ ہے. کہ میں نے ایک بات سنی اب کتاب سے جس کا خلاصہ ہے کہ بھائی کوئی آدمی 10,000 درہم 5 یا 6 یا 7 مرتبہ انہوں نے فرمایا صدقہ کرے, ہدیہ یا صدقہ کرے, اور ایک آدمی کسی کا حق کا 1 روپیہ ادا کرے کہ 70,000 دینار صدقہ کرنے سے ضروری ہے. تو میرے ذمہ ایک آدمی کا باقی تھا تو میں پہنچانے کے لیے گیا. حدیث کا درس لینے والا اس کو معمولی درس. بہت سارے ہیں بہت جان پہچانے کیا فرق پڑتا ہے, کل دل کا اور تمہیں زندگی کا بھروسہ نہیں, اور جس کو ضرورت ہے وہ تمہیں اظہار نہیں کر سکتا تعلقات کی وجہ سے, وہ بیچارہ سرم میں چلا جاتا ہے. اور ہمیں تو یہ بات سمجھائی ہے کہ مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ہو, اور ہر آدمی اپنے اپنے کاروبار میں حلال کمائی کی فکر میں ہوتا ہے. بھائی مارکیٹ میں جانے والا اس سوچ کے ساتھ تو جاؤ کہ چلو میرا ساتھی ہے, میرا دوست ہے, تو مجھے سستے میں مل جائے گا, مڑی پر مل جائے گا. ہمارا اللہ نے فرما دے بھائی اس نیت کے ساتھ اپنے ساتھی کی دکان پر جاؤ کہ میں انشاءاللہ جو لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ نفع ہوں تاکہ میرے ساتھی کے مال میں برکت ہو. یہ اللہ کے راستے پر خرچ کرے گا, مجھے اس کا بدلہ نہیں. یہ نیت جنہیں جب سے رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں نئے سب بزنس میں داخل ہے, پارٹنرشپ میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکات سے مشورہ کرنے کے لیے کہ ہم لوگ پارٹنر ہیں تو کیا کریں, کیسے کاروبار کریں. تو مفتی صاحب نے کہا 3 باتیں ہیں آپ کے کاروبار. ایک بات تو ہے کہ بھائی تمہاری جو جیل واٹ کمپنی ہے نا اس کو تم ختم کر دو, یہ نام نئے سے شروع کر.
دوسرا تم دونوں پارٹنروں نے ایک دوسرے کو قسم دو، قرآن کو آج تک قسم کھا کے ایک دوسرے کو دھوکہ دے دو. اور تیسری بات تم یہ نیت کرو کہ کس کاروبار سے ہم مخلوق کو نفع پہنچے، اپنے کو فائدہ نہیں اٹھانے کا. کیا کہا تیسرا؟ اس کاروبار سے تم مخلوق کو نفع پہنچاؤ. پھر مفتی صاحب نے کہا کہ جب تم تیسری نیت کرو گے نا کہ اس کاروبار سے لوگوں کو نفع پہنچاؤ گے تو تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ بن جائے. اب ہماری مارکیٹ میں ہمارا کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس کے لین دین کا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے. بھائی جتنی سادگی ہوگی نا اتنا خرچ کم ہوگا. سارے مسائل جو ہے نا وہ تو شوق کے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھی بیچارہ بہت برسوں پہلے کی بات ہے، ووڈ لینڈ کا بوٹ لایا بیچارہ 3000 روپے کا. وہ کھانا چلتا ہوگا تو وہاں کیا گیا پہلے کے ظہر کی نماز میں آیا، ظہر کی نماز پڑھ کے وہاں نکلا بھوک گیا. کتنی پریشانی. جتنا اللہ نے استعداد میں اتنا شوق. مارکیٹ میں بھی کوشش کرو. ہمارے سب یہ بہت ضروری ہے، اس میں سیرت سے دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ کیسا کام کرتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ مارکیٹ میں ان کا خالی میں ایک گھوڑا لے کے آیا 300 درہم میں. وہ جب گھوڑا لے کے حضرت میں 300 درہم میں لے گیا تو اس کا سیٹ کہنے لگا صحابی جو گھوڑے والے نے کہا حضرت میں 400 دے دوں. بہت اچھی بات ہے، 500 چڑھا دوں اس سے بھی اچھی بات ہے، اگر میں 600 دے دوں. اب وہ بڑے صاحب یار یہ 300 میں طے کر گیا اور یہ بڑھتے ہی جاتا ہے. 800 دے دوں حضرت مجاق مت تاکہ اس کو 800 دے. تو وہ غلام پریشان حضرت میں تو 300 میں طے کر کے آیا تھا، آپ نے اس کو 800 دے دیے تاکہ بھائی یہ گھوڑا تو 1000 جیسا ملتا ہے، یعنی اس کی صحیح قیمت بنا 800 جیسا. یہ اصل ترتیب ہے کاروبار کی. مال دے کر اس کی اصل قیمت دینا. اگر مال دے کر ہماری کیا ترتیبیں کریں یار ایسا تو وہاں بھی ملتا ہے، اس میں کیا خوبی ہے کیا ہے، بیچارہ ویسے بھی مانگ سمجھا. اس کے بعد دوستوں دل کا معاملہ کلیئر کرے، اخلاق ہمارے اچھے ہو، معاشرہ ہمارا اچھا ہو، ہمارے معاشرے میں حیا آئے، شرم آئے، پردہ آئے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک اللہ نے فرماتے ہیں پردے کے بارے میں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم سب خانپوری دعوت وغیرہ فرماتے ایک زمانہ ایسا تھا کہ کسی گھر کے اندر اگر کوئی بچی کنواری ہے تو جب اس کی شادی ہوتی تھی نا تو پڑوسی کو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی جوان بچی ہے. اتنا پردے کا لباس کہ اس بچی کی جب رخصتی ہوتی تھی تب پڑوسی کو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی جوان بچی بھی ہے. اور ہمارے گھر کا حال ہے کہ صبح سے بچی جاتی ہے تو شام واپس آتی ہے، باپ کو بھی کرنے کے بیٹا کہاں گئے. حیا شرم بہت خوبی ہے اور اس کی بہت قیمت ہے. اللہ کے اپنے گھروں میں حیا ڈالو، شرم ڈالو، گھروں میں پردے کا اہتمام کرا دو، گھروں کا ماحول بدلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہاں سے مجھے سلام کیا، باہر چلے گئے. تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ گھر کے باہر ہی بیٹھے. پوچھا حضرت عمر نے کیا بات ہے؟ تاکہ میری بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ مجھے ملنے کے لیے آئی تھی، مجھے اور میری بیوی کو. تو میری بیوی کو ضرورت کی وجہ سے باہر گئی ہے تو بیٹی گھر میں جوان اکیلی ہے، اس لیے میں باہر گئی. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ، جس کو دیکھ کر شیطان نہیں بدل دیتا ہے. اتنا بڑا ہے. اس کے بعد دوستوں مجھے جو اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہ جو تبلیغ ہے نا یہ ساری چیزوں کو پیدا کر دے گا. ایسا نہیں کہ چلا 4 مہینے کے بعد بھی جا رہا ہے، وقت لگا کر واپس آ رہا ہے، زندگی نہیں بدل تو کیا فائدہ. پروفیسر نادر علی صاحب کی فرما کرتے تھے ایک مرتبہ نظام الدین میں کہ بھائی ہر وقت لگا کر آنے کے بعد اس کے گھر والوں کو، اس کے محلے والوں کو، اس کے ذمہ داروں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرے سے زیادہ کچھ بدل رہا ہے. یہ سب کرتی ہے. ماں باپ خوش ہو جاوے، بیوی بچے خوش ہو جاوے، محلے والے راضی ہو جاوے، اس کے اخلاق بدل جاوے، وچار میں نرمی آ جاوے، اطاعت آ جاوے، محلے والے خوش ہو جانے چاہیے. یہ اصل چیز ہے. تو اس کے لیے بھائی دوستوں اپنے آپ کو ابھی کی ماتحت میں مسجد کی 4 دیواری ہے اپنی ضرورت سمجھ کر، ذمہ داری سمجھ کر، اگر وقت ہو گیا ہے تو اس میں ٹالمٹول نہیں کرنا. زبردستی تو کسی پر ہوتی نہیں ہے، لیکن جیسے بیمار آدمی اپنا علاج کرانے کے لیے کوئی سمجھا نہ سمجھا اسپتال چلا جاتا ہے، وہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ نہیں گیا تو کینسر کا ہو جائے گا. اور بھی جو ڈاکٹر نے آپ سمجھانا اس پر عمل کرتا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں جا سکتے، اگر گھر چلے گئے تو میری ذمہ داری نہیں،
مان جاتا بھائی یہ سب تو اتنی ختم ہو گیا، اصل مسئلہ تو ہمارا آگے رہا۔ اس کے بعد دوستوں ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، جب وہ تشکیل ہوتے ہیں تو ہمارا ہر آدمی ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوتا ہے، ہم تو اپنے اندر دیکھیں کہ بھائی میری ضرورت ہے، میرا وقت ہو گیا ہے، بھائی زمانہ مل گیا، اچھا خاصا آرام ہو گیا، اب اللہ نے پھر سے ماشاءاللہ اللہ نے راحت پوری پوری دنیا میں پورے ملک میں ماشاءاللہ زمانے جانا شروع ہو گئے، تو جا رہے ہیں قربانی دے رہے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا وقت ہو گیا ہے، ترتیب بنانی چاہیے۔ اب چینے کی طرف پرمیشن لے لی اللہ کے فضل سے، چینے کی جماعتیں پچھلے 2 مہینے میں ماشاءاللہ 600 جماعتیں پورے گجرات کی گئی، 600 جماعتیں پورے انڈیا کا سب سے بڑا رہے، اتنی جماعتیں کسی اسٹیٹ میں نہیں، اور اللہ کے فضل سے 4 مہینے کی جماعتیں جانا شروع ہو، اور اللہ نے ماشاءاللہ ہمارے شہر کو، ہمارے گجرات کو اللہ نے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نظر بس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے، اس کی شکر گزاری ہے کہ اس تقاضے کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھو ماشاءاللہ تاریخ بھی کیا ہے، 4 مہینے کی جماعت بھی ماشاءاللہ 15 فروری سے جماعتیں بن رہی ہے، مشورے سے تاریخ کیا ہوئی ہے۔ اب اس مہینے میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے 4 مہینے نہیں لگے، یا بہت سارے ایسے ہیں جن کے 2 سال 3 سال ہو چکے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، ذرا ہمت کر کے بتاؤ انشاءاللہ کہ میرا مشورہ ہو جائے تو میں 4 مہینے کی دے دیتا ہوں۔ بھائی آس پاس جو دیکھنا ہے نا وہ تو تشکیل ہی ہے کہ اگر ہمارے آس پاس میں ایسا کوئی ساتھی ہے جو اس کی ہمت افزائی کرے، تشکیل کرے،